جو لوگ بات کو صرف ایک بار ہی سننا پسند کرتے ہیں اصل میں وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ اگر پنڈلیوں میں درد رہے تو سمجھ لو کہ تمہارے نسوں میں خون جم رہا ہے۔ آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو سمجھ لو وہ جلد باز ہے۔ پانی کو ہمیشہ دیکھ کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر آنکھیں بار بار بڑھیں تو سمجھ جاؤ تمہارے اعصاب کمزور اور پریشان ہے۔ اگر سونگھنے کی طاقت کم ہو تو جان لو کہ تمہارے دماغ کی نسیں کمزور ہے۔ خوراک کو دوا کی طرح کھاؤ ورنہ تمہیں دواؤں کو خوراک کی طرح کھانا پڑے گا۔ خوشی اور ہنسی صحت کے لیے بہترین ٹانگ ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں۔ صحت مند انسان کے پاس ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں لیکن بیمار انسان کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے، صحت۔ رات کی اچھی نیند اور صبح کی تازہ ہوا انسان کو آدھی بیماریوں سے دور رکھتی ہے۔ اگر آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر گر رہا ہے۔ اگر کمر کی نچلے حصے میں درد ہو تو سمجھو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہنے لگے تو جان لو کہ تمہارے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ اگر پیشاب کی بدبو تیز ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں کوئی انفیکشن ہے۔ اگر جلد پر سفید دھبے پڑنے لگے تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو کہ تمہارا دل صحیح طرح خون پمپ نہیں کر رہا۔ اگر بھوک نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا میٹابولزم سست ہو گیا ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو کہ تمہارا جگر صاف نہیں ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو جائے تو جان لو کہ تمہارا دماغ صحیح غذا نہیں لے رہا۔ اگر پٹوں میں اکڑن ہو تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ اگر کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا ہاضمہ سست ہے۔ اگر ہاتھ کانپتے ہوں تو سمجھ لو کہ تمہارے اعصاب کمزور ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئے تو سمجھ لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کم ہو رہا ہے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہو گیا ہے۔ صحت ایک ایسا تاج ہے جو صرف بیماریوں کو نظر آتا ہے۔ صحت خریدنے کے لیے دنیا کی تمام دولت بھی ناکافی ہے لیکن ایک اچھی عادت اسے مفت برقرار رکھ سکتی ہے۔ جسم کو صحت مند رکھنا ہمارا فرض ہے ورنہ ہم اپنے دماغ کو مضبوط اور صاف نہیں رکھ سکیں گے۔ بیماری کا احساس تب ہوتا ہے جب صحت ہاتھ سے چلی جائے، اس لیے وقت پر اس کی قدر کریں۔ تمہارا معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز ہر دوا کی جڑ ہے۔ صحت یہ ہے کہ بھوک رکھ کر کھایا جائے اور پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور دیکھ کر پیا جائے۔ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو بازاری اور ڈبہ بند خوراک سے دوری اختیار کرو۔ خوراک میں نمک اور چینی کا کم استعمال بڑھاپے اور دل کی بیماریوں سے بچنے کی ڈال ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے اور یہی آدھی سے زیادہ وبائی بیماریوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ موسمی پھل اور سبزیاں اللہ کی دی ہوئی وہ دوائیں ہیں جو انسان کو موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہاتھ دھونے کی عادت بیماریوں کے خلاف آپ کی پہلی اور سب سے مضبوط لائن آف ڈیفنس یعنی حفاظتی دیوار ہے۔ سادگی اختیار کرو۔ سادہ غذا اور سادہ طرز زندگی انسان کو اسپتالوں کی چکروں سے بچاتا ہے۔ زیادہ پسینہ آنا کس بات کی علامت ہے؟
شدید ذہنی دباؤ، خوف یا انگزائٹی کی وجہ سے پسینہ زیادہ آتا ہے اور اخراج کو بڑھا دیتے ہیں۔ خواتین میں حیض یا حمل کے دوران ہارمونز کی تبدیلی کے باعث ایسا ہوتا ہے۔ صبح کی سیر اور رات کا ہلکا کھانا انسان کو ڈاکٹر اور دوا سے دور رکھتا ہے۔ جو انسان سونے اور جاگنے کے اوقات کا پابند ہے، بیماری اس کے قریب آنے سے ڈرتی ہے۔ ورزش جسم کی سستی کو ختم کرتی ہے اور سستی ہی تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ پانی کا کثرت سے استعمال جسم کے زہریلے مادوں کو باہر نکال کر پھینکتا ہے اور اعضاء کو جوان رکھتا ہے۔ غصہ، حسد اور ذہنی تناؤ جسم کو اندر سے بیمار کرتے ہیں۔ مسکراہٹ اور سکون بہترین مدافعت ہے۔